اس مسجد کے پیشوا سامنے بیٹھے نوجوانان اسلام عمر رسیدہ بزرگان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وعترته وخدامه وعشاقه وجنوده وعلى علماء شريعته وأولياء طريقته وشهداء محبته وأنبياء أمته وعلينا معهم يا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين يا أرحم الراحمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، سبحان الله، صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ عدم سے لائی ہے زندگی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ عدم سے لائی ہے زندگی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول، اور میں روبروئے رسول۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر برہان واجب الوجود، صاحب مقام محمود، منشاء رب ودود، یعنی حامد و احمد و محمد و محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسبنا میں جس طرح سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر کے بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑا سا مائک ایسا سیٹنگ کر دیجیے جو دور سے آواز درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض دراصل ایسی ہوتی ہے
دوریاں محبت کو بڑھا دی سبحان اللہ. اور نزدیکیاں اہمیت کو گھٹا دیتی. تو ہو سکے وہاں تک جہاں تک دور سے کام چلتا ہو وہی بہتر ہے تاکہ محبت بڑھتی جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بابرکت مجلس کا ثواب سیدہ زبیدہ بیٹی اور ان کے علاوہ جتنے مرحومین مرحومات ہیں ان تمام کو مثال ثواب کرتے. اللہ انہیں جنت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں رسول پاک کا قرب نصیب فرمائے. مولا جتنے بھی یہاں بیمار ہیں انہیں اس بابرکت محفل کے صدقے میں شفائے کلیہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل میں مجھے حق بولنے کی آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی اور ہم سب کو اس حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. حضرات محترم کچھ اشعار میں یہ چاہتا ہوں سید مدنی میں آگے بڑھے جائیں. اس روئے بددحا کی صفا کچھ نہ پوچھئے. اس روئے بددحا کی صفا کچھ نہ پوچھئے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. اس روئے بددحا کی صفا کچھ نہ پوچھئے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. اور جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے. جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے. ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے. ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے. اور قوسین تک پتہ ہے آقا کی سیر کا. قوسین تک پتہ ہے آقا کی سیر کا. پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے. ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے. اور ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. پھر کیا ملا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے. ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے. اور اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے. شان عطا کچھ نہ پوچھئے. اور وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے. انسان کی نزا کا وقت جب قریب ہوتا ہے صوفیہ لکھتے ہیں کہ اگر مرنے والا مومن ہو نا سچا مومن پکا مومن تو اس کی آخری گھڑی میں رسول پاک اپنا دیدار فرماتے ہیں. اب یہ تو آپ نے سنا مومن کی موت کا ایک لفظ کا معنی یاد رکھیے قضا. قضا کا مطلب ہوتا ہے موت. وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے. وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے. حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے. تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے. اس روئے بددحا کی صفا کچھ نہ پوچھئے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. اور ہم سے سیاہ بختوں کو سائے میں لے لیا. فضل صحاب زلف دوتا کچھ نہ پوچھئے. سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت و آل رسالت و اصحاب رسالت میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے غیب کی خبر بتانے والے ہم نے آپ کو حاضر و ناظر خوشخبری سنانے والا اور درد سنانے والا بنا کر کے بھیجا. یہ ہے اس آیت کا ترجمہ. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ بچا. کیا پتہ وہ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور میں انہیں آج کہنا چاہتا ہوں ترجمے کو ایک طرف رکھو. صرف عربی ہی پڑھ لو تو بہت ہے. عربی زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے نہ کہا جاتا ہے یا. جیسے اگر مجھے کوئی پکارنا ہو اے شخص تو عربی میں پکاروں گا یا رجل. اور ایک دوسرا لفظ آتا ہے ایو, یہ بھی پکارنے کے لیے آتا ہے جیسے ایو رجل. اور آپ بھی ایو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بتاؤں کہاں پر
التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. سبحان اللہ. تو آپ بھی یوز کرتے ہیں نا ایھا النبی. تو یا کا مطلب بھی ہوتا ہے پکارنا اے, ایو کا مطلب بھی ہوتا ہے پکارنا اے. یہ لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہنا چاہیے, انہیں کہو کہ اللہ نے ایک بار نہیں 2 بار یا کہہ کر پکارا. ایھا النبی. سبحان اللہ. اچھا جب انہیں یہ کہتے ہیں نا تو پھر وہ انہیں جواب کیا دیتے ہیں؟ بات دراصل ایسی ہے, قریب والے کو پکارنا چاہیے, دور والے کو نہیں پکارنا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ قریب والے کو پکار سکتے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں نا, میں آپ کو پکار سکتا ہوں, وہاں کوئی بیٹا پکار سکتا ہوں, قریب ہے. دور والے کو نہیں پکارنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں, اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی, اللہ نے حضرت جبرائیل سے جب کہا یا ایھا النبی, مجھے بتاؤ خدا کہاں تھا؟ جہاں کوئی جہاں ہی نہیں وہاں تھا خدا. جہاں کوئی مکان ہی نہیں وہاں تھا خدا. سدرہ سے اوپر, قوسین سے اوپر, قضا سے اوپر, اوپر سے بھی اوپر. ارے اتنا اوپر کہ جہاں اوپر کا لفظ بھی نہیں ہے, اس جگہ سے خدا نے پکارا یا ایھا النبی. جب پکارا نبی کہاں تھے؟ مدینے میں. سبحان اللہ. خدا خدا ہو کر لا مکان سے مکان تک پکار رہا ہے, تو ہم مکان سے مکان تک نہیں پکار سکتے. عقیدہ درست کرو جناب, عقیدہ درست کرو. اور میری بات ہے نا, مجھے حیرت میں پڑ گیا. میں سوچ رہا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں, اور آج میری تقریر کا موضوع بھی یہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں. عجیب بات ہے. میں سوچ رہا تھا, میں نے یہ سوچا کہ ترجمہ کرنے والوں کی شاید تک عربی کمزور ہے. جتنے لوگوں نے ترجمہ کیا نا, سوائے سنیوں کے, کسی بھی مکتبہ فکر کی آپ تفسیر اٹھا لیں, کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ ترجمہ اٹھا لیں, وہاں لفظ نبی کا ترجمہ صرف نبی ہی آئے گا. یہ صرف سنیوں کی شان ہے جو لفظ نبی کا ترجمہ بھی کرتے ہیں. اور سنیوں نے ترجمہ کیا یا ایھا النبی, اے غیب کی خبر بتانے والے. لیکن سنیوں کے علاوہ جن جن لوگوں نے ترجمہ کیا وہ یہی کیا, اے نبی. لفظ یا ایھا کا ترجمہ کیا, اے لفظ نبی کا ترجمہ کیا, خالی نبی. تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید ترجمہ کرنے والوں کی عربی کمزور. پھر مجھے خیال آیا کہ اگر عربی کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کر لیتے, اور سبھی نے پورے قرآن کا ترجمہ کیا. اور ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ اگر عربی کمزور ہوتی, 1 کی ہوتی, 2 کی ہوتی, 5 10 کی ہوتی, 15 20 کی ہوتی, لیکن سبوں نے ایسا ترجمہ کیا. 2 صدیوں میں جتنے بھی مفسرین ان کے گزرے, جتنے بھی مترجمین گزرے, سب نے نبی کا ترجمہ کیا, خالی نبی. تو پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ عربی کمزور, پھر مجھے خیال آیا کہ یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر عربی کمزور ہوتی تو 1 کی ہوتی, 2 کی, 10 15 کی ہوتی, لیکن سبھی نے ایسا ترجمہ کیا. بڑی غور و فکر کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان ترجمہ کرنے والوں کی عربی نہیں کمزور, ان کا ایمان ہی کمزور ہے. اگر ایمان کی نظر سے ترجمہ کرتے تو انہیں اپنی ہی کتابوں میں پتہ چل جاتا کہ لفظ نبی کا ترجمہ ہی ہوتا ہے غیب کی خبر بتانے والے. اور میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگ ہیں نا اپنے پیر و مرشد کے پیچھے چلنے کے عادی ہوتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے مرشد برحق کے پیچھے چلنا نصیب فرمائے. آمین. ان لوگوں کے بھی کوئی پیر و مرشد ہوتے ہیں, لیکن ان کے ایسے پیر و مرشد ہیں نا کہ وہ اپنے پیر کے پیچھے کبھی چلتے ہی نہیں. ابو جہل آیا تھا رسول پاک کی بارگاہ میں, ہاتھوں میں کنکریاں لی, کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ نبی ہوں گے تو غیب کی خبر دیں گے. اس نے یہ الگ بات ہے کہ نبی نہیں مانا، لیکن نبی کا مانا تو مانا. نبی نہیں مانا ابو جہل نے، لیکن نبی کا مانا تو مانا. اور یہ لوگ نبی تو مانتے ہیں لیکن نبی کا مانا ہی نہیں مانتے. تو ابو جہل آیا، مٹھی میں اندر کنکریوں کو رکھا، بند کر کے آیا. کہا اے محمد اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں. یہاں رک کر کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول پاک یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ تیری مٹھی میں کنکریاں ہیں، بات ختم ہو جاتی. لیکن اللہ کے رسول نے آگے کی بات کی، کہا کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے میں کون ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے دعویٰ کر دیا کہ تیری مٹھی خالی نہیں، کچھ تو ہے، اور جو ہے وہی بتائے گا کہ میں کون ہوں. جو ہے وہی بتائے گا کہ میں کون ہوں. اب ابو جہل نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل کی بند مٹھی کی طرف توجہ کرم کیا، سبحان اللہ، کرم کی نظر فرمائی. جیسے ہی ابو جہل کی مٹھی میں، بند مٹھی میں کنکریوں پر توجہ فرمائی، بند مٹھی کے اندر کنکریوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب یہاں پر سوال کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی ابو جہل نے کلمہ سنا، ان کنکریوں کو رسول پاک کی طرف پھینک دیا اور وہ بھاگ گیا. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کنکریاں رسول پاک کے لیے غیب تھی کہ نہیں تھی؟ کنکریاں رسول پاک کے لیے غیب تھی کہ نہیں تھی؟ کیوں غیب تھی؟ اس لیے کہ بند مٹھی میں تھی اور رسول بند مٹھی میں بظاہر نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے غیب تھی. تو مجھے بتائیں اندر کنکریوں کو کیسے پتا کہ باہر رسول ہے؟ کنکریوں کو کیسے پتا کہ باہر رسول ہے؟ تو اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو جہل تم میرے علم غیب پر انگلی مت اٹھا، میں جس پر نظر ڈال دیتا ہوں وہ بھی غیب دا بن جاتا ہے. جس پر نظر ڈال دیتا ہوں وہ بھی غیب دا بن جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات پوچھوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب بھی انہیں زندہ کرنا ہوتا تو وہ اپنی زبان سے کہتے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. اپنی زبان سے انہیں کہنے کی ضرورت پڑتی، الفاظ ادا کرنے کی ضرورت پڑتی. تو یہ مقام عیسیٰ ہے کہ جہاں بول کر مردے کو زندہ کیا جاتا ہے، اور یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ نظروں ہی سے کنکریوں میں جان ڈال دی جاتی ہے. یہ قابل غور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تو جب وہ مردہ زندہ ہوتا تو مجھے بتائیں جو روح اس مردے سے نکلی تھی وہی روح اندر جاتی واپس. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کسی مردے کو زندہ کرتے تو کوئی نئی روح نہیں ڈالتے تھے، بلکہ وہی روح جو پہلے اس کے جسم میں تھی الگ ہو گئی تھی اور اسی روح کو واپس پلٹاتے تھے. تو یہ مقام عیسیٰ ہے کہ جہاں پرانی روح کو واپس اسی جسم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ جہاں کنکریوں میں نئی روح پھونکی جاتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں، جتنے بھی مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیے وہ سب کے سب بول رہے تھے، وہ سب کے سب بول رہے تھے. اور نبی پاک نے جس کنکریوں کو زندہ کیا وہ بھی بول رہا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نبی کریم کے معجزے سے بڑا ہے یا نبی پاک کا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہے؟ اس پر دلیل کیا ہے کہ آقا کا معجزہ بڑا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مردے کو زندہ کرتے تھے تو وہ مردہ زندہ ہو کر وہی بولی بولتا تھا جو پہلے بول رہا تھا. مثال کے طور پر اگر گجرات کا مردہ زندہ کیا ہو اور مردے کو اٹھایا قم باذن اللہ ابو تھئی جا، اللہ نے حکم دی ابو تھئی جا، تو وہ مردہ کھڑا ہو کر کے جب نام پوچھتا تو اسی طرح پوچھتا، جو کہ گجراتی تھا تو کہتا تمہارو نام سن. اور اگر مان لیجیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی انگریز کو زندہ کیا ہو تو وہ مردہ اٹھ کر کے یہی کہتا واٹ از یور نیم، تمہارا نام کیا. اگر وہ بندہ
پکا یوپی والا ہوتا، لکھنؤ والا ہوتا، اردو والا ہوتا تو کہتا آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ اگر بنگالی ہوتا تو کہتا تمہارا نام کی؟ اگر بھوجپوری ہوتا تمہارا نام کا؟ تو جو مردہ ہو گیا اس کے بعد جب زندہ ہوا تو وہی بولی بول رہا تھا جو پہلے بول رہا تھا. تو یہ مقام عیسیٰ ہے کہ جہاں مردہ وہ بولی بولتا ہے جو پہلے ہی بولی بول رہا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ مقام عیسیٰ ہے کہ جہاں بشر کی بولی بول رہا ہے، لیکن یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ جہاں پتھر حجر کی بولی نہیں بلکہ خیر البشر کی بولی بول رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں نا، اسی واقعے سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے. اسی واقعے سے آپ مجھے بتائیں، جب تک وہ کنکری خاموش تھی تب کہاں تھی؟ ابو جہل کی مٹھی میں تھی. جب کلمہ پڑھا تب کہاں تھی؟ آقا کے قدموں میں. کیا پتا چلا؟ کنکری ہمیں یہ درس دینا چاہتی ہے کہ اگر تمہارے اوپر کسی کی بھی حکومت ہو تو ڈرنا نہیں، تم کسی کے بھی اختیار میں ہو ڈرنا نہیں، تم کسی کے بھی قبضے میں ہو ڈرنا نہیں، تمہارا حاکم کوئی بھی ہو ڈرنا نہیں، تم کسی کی قید میں ہو تو ڈرنا نہیں، بلکہ جس کے اقتدار میں تم ہو، جس کی حکومت میں تم ہو، جس کے قبضے میں تم ہو، جس کی قدرت میں تم ہو، جس کے تسلط میں تم ہو، اگر نبی کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو تو جو کام میں نے کیا وہ کام تم کرنا. اس کنکری نے کیا کام کیا تھا؟ کافر کی قید میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا. تو جیسے ہی کافر کی قید میں کنکری نے رسول پاک کا کلمہ پڑھا، اس کنکریوں کو رسول پاک کا قرب نصیب ہو گیا. تو اگر ہمیں بھی مدینے میں جانا ہے تو کافروں کی حکومت میں ہمیں بھی کلمہ طیبہ پڑھنا پڑے گا. ہمیں بھی کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق دے گا. اچھا وقت تو ہو گیا ہے، کیا کیا جائے؟ دل سے کہہ رہے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، ابھی تک تو یہیں پر پہنچے، آگے کی تو پوری آیت باقی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اچھا ایک بات اور بھی ہے، نبی کا علم غیب کسی کے ماننے کا محتاج ہے ہی نہیں. ایک بات بتائیے، قل هو اللہ احد، ترجمہ ہے اے محبوب تم فرما دو کہ خدا ایک ہے. تم فرما دو، کوئی اور پکارے کہ نہ پکارے، تم فرما دو کہ خدا ایک ہے. اب اگر کوئی شخص، آپ مجھے بتائیں اللہ کہہ رہا، کس سے کہہ رہا؟ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے نا کہ تم پکارو، تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. کس سے کہہ رہا؟ خدا کہہ رہا ہے، رسول سے کہہ رہا ہے تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اب اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے میں نہیں مانتا اللہ ہے کہ اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھائی تیرے سے تو کلام بھی نہیں ہو رہا، تیرے سے تو بات بھی نہیں ہو رہی ہے، تو کہہ یا نہ کہ مجھے تو میرے محبوب کے منہ سے سننا ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں ایک ہوں. تو بالکل اسی طرح جس طرح قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرما دو کہ خدا ایک ہے، اسی طرح یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے محبوب ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر بنا کر، ہم نے تمہیں بھیجا غیب داں بنا کر، ہم نے تمہیں بھیجا بشارت والا بنا کر، ہم نے تمہیں بھیجا ڈر سنانے والا بنا کر. تو اگر کوئی کہے کہ میں رسول پاک کو علم ہے، میں رسول پاک کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ انہیں علم غیب تھا، وہ انہیں دیوار کے پیچھے کا علم تھا، تو اسے بھی یہی جواب دیا جائے گا کہ یہ خدا کہہ رہا ہے، نبی سے کہہ رہا ہے، تجھ سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. لہذا اپنی اوقات میں رہ کر بات کر، اپنی اوقات میں رہ کر بات کر. نبی کا علم غیب کسی کے ماننے کا محتاج ہے ہی نہیں. بالکل اسی طرح جس طرح خدا کی توحید کسی کی ماننے کی محتاج نہیں ہے، اسی طرح نبی کا علم غیب بھی کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبر بتانے والے ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا. اب دو جگہوں سے ہمیں عقیدہ لینا، ایک ہے مصطفیٰ کے در والے صحابہ اور ایک ہے مصطفیٰ کے گھر والے اہل بیت. سبحان اللہ. انہی دونوں چوکھٹوں سے ہمیں تمام عقائد ملتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ در والوں نے ہمیں کیا عقیدہ دیا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی، اسی طرح رسول پاک واعظ و نصیحت فرما رہے تھے.
اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی، عرض کی، ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ اے میرے صحابہ سنو، میرا ابو بکر جنتی ہے، میرا عمر جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا علی جنتی ہے، میرا طلحہ جنتی ہے، میرا زبیر جنتی ہے، میرا سعد جنتی ہے، میرا سعید جنتی ہے، میرا ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی ہے، میرے تمام صحابہ جنتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ، قیامت قائم ہوگی؟ ہوئی نہیں ہے۔ حساب و کتاب ہوگا؟ ہوا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے اپنے فضل و کرم سے چاہے گا اسے جنت عطا کرے گا۔ لیکن یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے بتا رہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ رسول جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ حیرت کی بات یہ ہے، کسی صحابی نے کلام نہیں کیا کہ یہ تو قیامت کے بعد کا علم غیب ہے، آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ پتہ چلا صحابہ کرام کا عقیدہ بھی تھا کہ رسول جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہے در والوں کا عقیدہ، اب آتا ہے گھر والوں کا عقیدہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کی دہلیز پر حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے تارے جلملا رہے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، میں نے جو بولا کہ رسول پاک کے گھر کے سامنے تارے جگمگا رہے تھے، آپ یہ نہ کہو کہ رسول پاک کے گھر کے اوپر۔ رسول پاک کے گھر کے اوپر کون؟ میں تو یہ کہوں گا کہ رسول اللہ کی دہلیز پر تارے کاسائے گدائی لے کر روشنی لینے آئے تھے، اور رسول پاک ان پر اپنی توجہ فرما رہے تھے، اور ایک کو اس کی چاندنی دے رہے تھے، ہر ایک کو اس کی روشنی دے رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے اقدس میں بیٹھے تاروں کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ تاروں کو دیکھتی ہے، کبھی رسول پاک کے چہرے کو دیکھتی، کبھی تاروں کو دیکھتی ہے، کبھی رسول پاک کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نادن علی بظہر العجائب تجدہ حملا لک فی النوائب کل غم وهم سینجلی برحمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ وبنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی تاروں کو دیکھتی ہے، کبھی رسول پاک کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عائشہ سلونی اما شئتم، پوچھو جو پوچھنا چاہو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، هل تكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، نعم عمر، ہاں وہ میرے عمر کی ذات ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ، عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وَأَيْنَ حسنات ابی بکر، میرے والد حضرت ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا، انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ فرمایا عائشہ سنو، عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کے برابر ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف یہ نہیں جانتے کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں، بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان تاروں کے برابر کس کی کتنی نیکیاں ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کی نیکیوں کا کتنا مقام ہے۔ اسی لیے تو ہم غریبوں کی جان، سنیت کی شان، حقانیت کی پہچان امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ سبحان اللہ،
اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی آیت کریمہ میں ایک آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا۔ گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو موقع واردات پر حاضر ہونا، اور دوسرا موقع واردات پر حاضر ہو کر جو واقعہ رونما ہوا اس کو دیکھنا۔ مان لیجیے اگر کسی کا قتل ہو جائے اور کوئی پاس میں کھڑا ہو لیکن وہ اندھا، اس کی گواہی قابل قبول ہے؟ قابل قبول نہیں ہے۔ پتہ چلا گواہ کے لیے ایک تو حاضر ہونا اور دوسرا دیکھنے والا، ناظر ہونا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہد، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا۔ اس کا گواہ کا تو کام ہی ہے کہ وہ حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ اچھا لیکن واقعہ نہیں بتایا کہ کس واقعے کا گواہ بنا کر کے بھیجا۔ دنیا کا گواہ بنا کر کے بھیجا، قبر کا گواہ بنا کر کے بھیجا، بدر کا گواہ بنا کر کے بھیجا، احد کا گواہ بنا کر کے بھیجا، خندق کا گواہ بنا کر کے بھیجا، مکے کا گواہ بنا کر بھیجا، مدینے کا گواہ بنا کر بھیجا، غار ہرا کا گواہ بنا کر بھیجا، غار ثور کا گواہ بنا کر بھیجا۔ کس کا گواہ بنا کر کے بھیجا؟ کس چیز کا گواہ بنا کر کے بھیجا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب خدا نے فرمایا ہی نہیں تو ہم کیوں ایک دو چیز لا کر کے کھڑی کر دیں، بلکہ خدا نے مطلق رکھا ہے تو ہم بھی مطلق رکھیں گے، اور ہم بھی یوں ہی کہیں گے جو خدا نے کہا کہ جس طرح میں نے کسی ایک جگہ کا نام نہیں لیا تم بھی ایک جگہ کا نام نہ لینا۔ اس سے مسئلہ یہ نکلا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ کے گواہ ہیں، ہر جگہ حاضر ہیں اور ہر جگہ پہ ناظر ہیں۔ بات میں اپنے دل کی بتاؤں، یہ بات میرے اپنے دل کی ہے، میں رسول پاک کو حاضر نہیں مانتا، میں رسول پاک کو حاضر نہیں مانتا۔ اوقات ہی کیا ہے کہ میں رسول پاک کو حاضر مانوں؟ ہم یہاں محفل کرتے ہیں اور کہتے ہیں رسول پاک یہاں آئیں گے، کوئی وہاں محفل کرتا ہو تو کہتے ہیں رسول پاک وہاں جائیں گے۔ رسول پاک کو حاضر مت مانو، بلکہ یہ مانو کہ ہم رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اللہ کے رسول ہمارے ناظر ہیں۔ یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علیہ